ہمارے ساتھ محترمہ ہنا بن ماضی ہے. ان کا سابقہ نام کرن کلکرنی رہا ہے. یہ آج داعی اسلام ہے. اسلام کے تعلق سے ان کا کیا کہنا ہے، آئیے ان سے سنتے ہیں. میڈم، اسلام کو آپ نے کیسا پایا؟ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام ایک یونیفارم سسٹم والا مذہب ہے جس میں انسان کے لیے پورے پرابلمس کا سولوشن ہے. اگر آپ اسلام کی اسٹڈی کریں تو آپ یہ بات جان سکتے ہیں. جیسا کہ آج ٹرپل طلاق کو لے کر بہت سارے معاملے اٹھ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پہ ٹرپل طلاق ملے گا نہیں. یعنی ایک وقت میں 3 طلاق دینے کا سسٹم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن بنا ہی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن پورا ہیومن کائنڈ کے لیے ہے. لیکن ہم خود مسلمان ہی اس کو نہیں سمجھتے تو دوسرے کیا سمجھیں گے. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے مذہب کو سمجھیں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں. اور جو میں نے اسلام کو جانا ہے، جیسا کہ اسلام میں عورتوں کو لے کر جو آج اتنا مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ عورت کے اوپر بہت جو ہے تو ظلم ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایجوکیشن کا رائٹ دیا ہے. سب سے پہلے یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت کو اسلام کا اور دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، جب ایک بیٹی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے فادر کو ضروری ہے کہ وہ اس کی رضامندی سے اس کی شادی کرے. اگر وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. تیسری چیز، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو مہر دیا جاتا ہے. اگر ہم دوسری کمیونٹیز میں دیکھیں تو لڑکی کو جب شادی ہوتی ہے تو اس کو ساتھ دینا پڑتا ہے. یہاں تو لڑکی کو مہر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز پلس پوائنٹ ہے جو کہ میڈیا والے بولیے یا کوئی بھی سامنے لاتا ہی نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہمارے پاس بولتے ہیں کہ لڑکیوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو اگر ہم دیکھیں گے فادر کی وراثت میں، شوہر کی وراثت میں، بیٹے کی وراثت میں، ایک بھائی کی وراثت میں ایک عورت کا حق ہے. تو اب آپ میرے کو بولیے، پھر ایک عورت کو ری میرج کرنے کا حق ہے. ایک عورت اگر اپنے شوہر سے اس کی بنتی نہیں ہے تو وہ کھلا لے سکتی ہے. تو اتنی ساری جگہ اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. تو یہ ظلم ہے یا اس کے ساتھ انصافی کی گئی ہے؟ اور پھر اوپر والے نے تو ایک عورت کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کے کھڑا کرا ہے. تو اب آپ میرے کو یہ بولیے کہ عورت کے ساتھ ناانصافی کہاں کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو یعنی دین کو سمجھتے نہیں ہیں، مذہب کو سمجھتے نہیں ہیں، تو کہیں وہ ناانصافی کرتے ہیں. لیکن میں نے جو پائی ہے، میں نے جو دیکھتی ہوں، تو مجھے تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا. یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے تو عورتوں کے ساتھ یعنی ظلم کرتے ہیں. لیکن یہ تو ہر سوسائٹی میں ہے، صرف اسلام میں نہیں ہے نا. لیکن موجودہ گورنمنٹ جو ہے تو مسلم خواتین کو انصاف دلانے کی بات کر رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے ٹرپل طلاق کے بارے میں؟ انصاف دے رہی ہے یا ان کی فیملی کو توڑ رہی ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیملی ختم ہی کر دے رہی ہے. کیوں تو اب میں آپ سے ہی سوال کروں گی کہ بھئی اگر یہ جو طلاق کا معاملہ ہے، کتنے % لوگ طلاق، میں نے جو ڈاٹا کلیکٹ کیے وہاں تک کہ 23% لوگ یعنی ڈیورس دیا ہوا ہے. اب 23% میں اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کافی یعنی غریب طبقہ ہی ہے. یعنی وہ آلریڈی غریب ہے، اب آپ وہ غریب کو اندر ڈالیں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیے، اگر وہ غریب کے پیچھے اس کے ماں باپ ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اگر اس کے اوپر اس کا گھر ڈیپینڈ ہے، وہ اندر جانے کے بعد کون چلائیں گا ان کا گھر؟ اور اچھا، وہ عورت کو آپ بول رہے ہیں کہ طلاق کے بعد اس کو جسٹس دلائیں گے. تو یہ جسٹس ہو گیا کیا؟ یعنی وہ ہسبینڈ کو اندر ڈال دیں گے، اب کیا ملے گا جسٹس؟ پھر اس کو کون خرچہ دے گا؟ گورنمنٹ دیں گی. یعنی سولوشن نہیں ہے آپ کے پاس. آپ ایک صرف یعنی کیا بولیں گے، کھانے کے دانت الگ اور بتانے کے دانت الگ، یہ ایسا قصہ ہے. یعنی بتا رہے آپ مسلم لیڈیز کو امپاورمنٹ کر رہے، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پیچھے کھینچ رہے، ان کے پیر کھینچ رہے، بلکہ ان کا جو ہے فیملی انسٹیٹیوشن کو ختم کر رہے اکارڈنگ ٹو می. کیوں تو ایسا لا امپلیمنٹ کر. ڈاوری کا بھی تو لا ہے نا. کیا ہوتا ہے، ڈاوری نہیں لیتے ہیں کیا؟ کتنی عورتیں جلتی ہیں آج ہماری سوسائٹی میں. تو اس کے بارے میں کون کیا کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 18 ایئرس کی جو شادی کی عمر کریے، کتنی بچیوں کی شادی آج 18 ایئرس کے نیچے کرتے ہیں. تو پھر اس کا کیا ہوا؟ یعنی ایسے بہت سارے پرابلمس ہیں، سوشل پرابلمس ہیں، تو اس کو وہ نظر نہیں آتے گورنمنٹ کو. اور یہ آج ٹرپل طلاق. اور ٹرپل طلاق کا سولوشن کیا ہے؟ قرآن میں آلریڈی اس کا سولوشن ہے
کہ ایک ساتھ 3 طلاق ہے ہی نہیں، سب سے پہلی بات. اور دوسری چیز کاؤنسلنگ ہے اسلام میں. اور آج اگر ہم دیکھیں گے سوسائٹی میں تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہر ایک کو ہے. بچوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ہر ایک انڈیویجول کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. وہی کاؤنسلنگ سسٹم اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اگر سورہ بقرہ آیت نمبر 228 to 248 اور سورہ طلاق نام کا ایک سورہ ہی ہے قرآن میں، ورسز نمبر 1 to 5 اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام قائم کیا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ طلاق، پسند نہیں، لیکن اگر بند ہی نہیں سکتا معاملہ تو کیا دونوں میاں بیوی سالوں سال کورٹ کے چکر مارے؟ نہیں، ہر ایک کو. اور ری میرج دونوں بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ سوال اٹھا رہے لوگ کہ پھر کیا کریں گی عورت. ارے جب وہ عورت اگر سمجھو ماں باپ کے پاس واپس آتی ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے جو جائیداد ہے اس میں بھی حصہ ملے گا، پھر جو مہر کی رقم ہے وہ بھی ہے، اور پھر 3 عدت کی جو مدت ہے جب تک اس کو اس کا ہسبینڈ جو ہے، اس کا ہسبینڈ ہی دیکھے گا نا، اس کے ہر خرچے کو وہ سنبھالیں گا، اور اس کے بعد وہ ری میرج کر سکتی ہے. اور میں نے بہت ساری لیڈیز ایسی دیکھی ہے، بلکہ میں ایسی بوڑھی عورتوں سے ملی ہوں جن کی ری میرج ہوئی ہے. پھر آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ یہ ایک واحد مذہب ایسا ہے جس نے عورت کو ری میرج کی یعنی پرمیشن دی ہے. یہ لا نہیں بنا ہے، سمجھے آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن خود قرآن سے دی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو پروف کر کے بتایا ہے. تو اب اور کون سی آزادی ہمیں چاہیے؟ یعنی صرف ہم نے برقع چھوڑ دینا اور کھلے پھرنا، یہی آزادی کا یعنی یہی آزادی ہے کہ عورت کی؟ ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. میں خود ایجوکیٹڈ ہوں، میں لا گریجویٹ ہوں، میں نے ایم اے بھی کیا ہے، میں اور بھی پڑھ رہی ہوں، اور میرے جتنے آزو بازو کے لوگ ہیں، میرے فیملیز کے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں. تو کیا مطلب کیا ہے آزادی کا؟ اگر ہم انڈین کانسٹیٹیوشن بھی دیکھیں گے تو آزادی، لبرٹی کا استعمال کیسا کرنا چاہیے؟ اپنے دائرے میں رہ کر لبرٹی کا استعمال کریں گے یا دائرے کے باہر جا کے لبرٹی کا استعمال کریں گے؟ تو کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے مذہبی امور میں مداخلت ہے؟ بے شک، بے شک. ارے جب ہمارے پاس اپنا خود اتنا پیارا سسٹم ہے، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. الٹا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے کہ ہم کو بتائیے آپ کا سسٹم کیسا ہے، ہم بھی آپ کا سسٹم فالو کرنا چاہتے ہیں. کبھی پڑھے ہی نہیں. جو بھی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا، بیسیکلی ایکچولی انہوں نے بھی کبھی پڑھے نہیں. اور اگر نہیں ہے لوگ، اگر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تو میں بولوں گی کہ پہلے لوگوں کے اندر آپ اس کا اویئرنیس پیدا کریے کہ طلاق کیا ہے. گورنمنٹ کو اتنی مسلم مہیلاؤں سے محبت اگر جاگ رہی ہے نا، تو گورنمنٹ ایک کام کرے، مسلم مہیلاؤں کے لیے جو ہے تو کچھ اور پروگرام دے نا، ان کو آپشن دے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کتنی لیڈیز کی طلاق ہوتی ہے، کتنی 20%، اور مجھے نہیں لگتا اتنی بھی پرسنٹیج ہے کر کے. اتنے مہیلاؤں کو گورنمنٹ کچھ تو بھی ایک جو جیسا مہامنڈل وغیرہ جو دیتے ہیں ویسا کچھ بنائے. گورنمنٹ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی، میرے یعنی ہسبینڈ سے میری بات ہوئی سرحان بن ماضی سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ایسی ہی یعنی اگر یہ چاہتی گورنمنٹ، تو گورنمنٹ جو ہے تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹرپل طلاق کے خلاف قانون بناؤ، تو وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت بھی تو شادی کر سکتے ہیں نا، یہ بھی تو کر سکتے ہیں. وہ جائے وہ راستے پر. لیکن جن لوگوں کو اپنا دین فالو کرنا ہے، جو مذہب کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن پر عمل کریں. سولوشن ہے، الگ سے قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی سپریہ سوڑے سے ملاقات ہوئی تھی، کیا بات چیت ہوئی؟ جی، یہ تو میں ان کی بہت زیادہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کی وجہ سے شاید میں یہاں کھڑی ہوں. الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ میں آپ کے سامنے یہ سب رکھ سکوں. ہم لوگ ابھی چھٹیاں تھی بچوں کو، تو 4 دن کے لیے ہم لوگ بامبے گئے تھے. ہم شاپنگ کرتے کرتے کرافرڈ مارکیٹ سے گزر رہے تھے، تو وہ ہمارے فرینڈس تھے، ہمارے ساتھ فیملی فرینڈ، تو ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہے تھے. اور وہ جو ہمارے بھابھی تھے انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا کہ ذرا آپ جلدی آئیے، تھوڑا بہت علم رکھتی ہوں میں اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے بلایا. اسلام کی فیلڈ میں ہی کام کرتی ہوں، دعوت کا کام کرتی ہوں الحمدللہ. تو وہ بولنا چاہ رہے تھے کہ آپ آؤ یہاں پر، سپریہ سوڑے ہے. تو پھر ہم پہنچے جا کر. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا خیالات ہے ٹرپل طلاق کے بارے میں. اور میرے ساتھ ان کی بچیاں بھی تھی، وہ دونوں بھی ڈاکٹرز تھی، تو انہوں نے بھی بات کی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلی بات کر رہی ہوں، یہ بہت سارے اور بھی عورتیں ہیں. پھر انہوں نے بات میں پوچھا کہ کیا سسٹم ہے، کیا نہیں ہے، اسلام کیا ہے. انہوں نے کافی کچھ پوچھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ گراؤنڈ لیول پر آ کر لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کری. یعنی
घर में बैठकर एसी में बैठकर कुछ यही ऐसे यानी किधर से तो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और प्रैक्टिकली जो चीज नहीं करते हैं खास करके लोग, खास करके लीडर्स, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ कोई भी नहीं था। खास बात तो ये लगी मुझे, यानी मैं उनकी पार्टी की कोई भी मेंबर नहीं हूं और ना ही मैं कोई भी पार्टी से मेरा कोई रिलेशन है, लेकिन वो जिस तरीके से मिली मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शुक्रिया मैम। ये थी मोहतरमा बिन माजी। इनका साफ कहना है कि ट्रिपल तलाक के मामले में हुकूमत जो है तो मजहबी उमूर में मदाखलत कर रही है और मुस्लिम खवातीन इसे क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगी। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।